بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ انور اس کے کان کے قریب جھکتے بولا، جبکہ دانیال کا چہرہ تنسا گیا، رگیں غصے سے پھولنے لگی تھی۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھا۔ رفیق انکل، آپ میٹنگ دیکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ تنفن کرتا باہر نکلا تھا، دل شدت سے گھبرا رہا تھا۔ اس نے فوراً انور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا بولا تھا۔ ماتھے پر سلوٹے ڈالے وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، بے چینی سے دل بند ہونے لگا تھا۔ فل اسپیڈ میں انور کو گاڑی چلانے کا آرڈر دیتے وہ 30 منٹ کی دوری کو 15 منٹ میں طے کرتا گھر پہنچا تھا۔ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلتے اندر کی جانب بھاگا۔ پورا ہال خالی تھا، یقیناً سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ دو تین سیڑھیاں اکٹھی پھلانگتے اوپر آرزو کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ تیزی سے دروازہ کھولتے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ آرزو، کہاں ہو تم؟ گھبراہٹ سے پر لپٹی آواز میں اسے پکارتے اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ پورا کمرہ خالی تھا۔ آرزو، ڈیم اٹ، کہاں ہو تم؟ اس کا دل بری طرح سے بے چین ہوا تھا جب ہلکی سی آواز اسے واش روم سے آئی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ آرزو، واش روم کی جانب قدم بڑھاتے اس نے پکارا تو اگلی جانب آرزو نے ہنکارا بھرتے جیسے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ دانیال نے دروازہ کھولا تو وہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آدھا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ دانیال نے لب بھینچے آگے بڑھتے اسے بازوؤں میں بھرا تھا اور اٹھاتے اسے باہر لاتے بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تم کسی کو آواز دے لیتی۔ دانیال بیڈ پر بیٹھتے اس کے پاؤں دیکھتے بولا۔ اسے سامنے پا کر دل کو کچھ سکون ہوا تھا۔ آرزو نے لب دانتوں تلے دبائے، کوئی نہیں آ رہا تھا، وہ معصومیت سے بولی۔ دانیال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ آنکھوں میں معصومیت لیے بیٹھی تھی۔ دانیال نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ آفت اور اتنی معصومیت، مجھے کال ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں ہوتی کیا؟ دانیال بیٹھتے شاکی نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ وہ اب اس کی جانب کھسکتے اس کے قریب تھا۔ مجھے پتہ نہیں چلا، میں گر گئی تھی، میرا بازو بھی ہل نہیں رہا۔ آرزو نے اپنا بازو فولڈ کرتے بتایا تھا کہ ایسے نہیں ہو رہا، مطلب وہ کر کے بتا رہی تھی کہ بازو اس طرح فولڈ نہیں ہو رہا۔ دانیال کو پل میں اس کی شرارت سمجھ آ گئی تھی۔ وہ کتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا اور پھر دل میں کتنے برے خیالات آ رہے تھے۔ تم واش روم میں موبائل لے کر گئی تھی؟ دانیال نے اس کا بازو پکڑتے کہا۔ آرزو کے ذہن میں کوئی جواب ہی نہیں آ رہا تھا، وہ بس مصنوعی سا ہنسنے لگی۔ دانیال نے دانتوں تلے لب دباتے اس کی بازو پکڑ کر سیدھی کی۔ وہ چیخی تھی۔ اس نے دانیال کو گھورا۔ اب ایسے ہو جائے گی، ہو نہیں رہی تھی نا؟ دانیال سر کو ہلاتے بولا۔ آرزو لب بھینچ گئی، اب تو وہ خود ہی پھنس گئی تھی۔ ایک اتنی مشکل سے واش روم میں گئی، اپنے اچھے بھلے بال بکھیرے، اور اوپر سے اس نے اس کی چوری کتنے آرام سے پکڑ لی تھی۔ آپ مجھے ہمیشہ تکلیف ہی کیوں دیتے ہیں؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ اب بازو میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں، آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اچھا ہوتا وہ اسے کسی اور آئیڈیا سے تنگ کر لیتی۔ دانیال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ایک دم بیڈ پر گراتے اسے خود پر گرایا تھا۔ آرزو کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یوں بھی کل سے دانیال خان کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، وہ ایک نظر کا جادو ہو رہا تھا اس پر۔ میں تکلیف سمیٹ بھی تو لیتا ہوں، وہ اس کی پھیلی ہیزل آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ آرزو کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ نہ جانے اس جاہل کو کیا ہو گیا تھا صبح سے۔ مجھے درد نہیں ہو رہا، آرزو اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اٹھنے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ دانیال نے اس کی کمر میں گرفت تنگ کرتے اسے مزید خود میں لگایا تھا۔ مجھے ہو رہا ہے اب، اس نے آرزو کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا جو اس کے دل کے مقام پر تھا۔ آرزو نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تھا، وہ لوتتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور میں چاہتا ہوں تم اس کا حل پیش کرو۔ وہ اس کے کندھے پر جلتا سلگتا لمس چھوڑ گیا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی تھیں جب وہ اس کی شیرک پہ لب رکھتے مکمل مدہوش ہو رہا تھا، ہوش کھو رہا تھا۔ مجھ سے میتھ کے سوال حل نہیں ہوتے، میں آپ کو کیا حل پیش کروں، چھوڑیں مجھے۔ آرزو آنکھیں کھولتے بولی۔ دانیال نے ناگواری سے اسے دیکھا، اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ کیا کبھی اس لڑکی کو عقل آئے گی یا وہ ساری زندگی اسے سمجھاتا ہی رہے گا؟ بد دماغ لڑکی۔ چھوڑتے سائڈ کرتے آرزو نے اسے گھورا۔ خبردار اگر تم نے ایسا کہا تو۔ وہ اس کے گداز گلابی لبوں پر انگلی جمائے بولا۔
آرزو نے منہ کھولتے اس کی انگلی پر دانت گاڑے تھے، جس سے دانیال دانت پیستا انگلی پکڑے اسے دیکھنے لگا۔ جاہل شخص، وہ ابرو اچکا کر بولی۔ دانیال نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ آرزو نے لیٹتے کمفرٹر سر تک اوڑھ لیا۔ اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا اور چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ آرزو خان گھبرا گئی تھی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے اسے اپنے کندھے پر جلن سی محسوس ہوئی تھی، جبکہ دانیال اس کے وجود کو دیکھتے باہر نکل گیا۔ رات کی سیاہی پھیل رہی تھی۔ وہ پچھلے لان میں بیٹھی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا اس کی قسمت میں؟ ایسا کون سا گناہ کیا تھا اس نے جو اس کی ایسی سزا مل رہی تھی؟ اداسی کی مورت بنی بیٹھی وہ چاند کی مدھم روشنی میں اس ماحول کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ فل وائٹ فراک پہنے وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے اور بس تنہائی چاہتی تھی۔ زندگی کی ڈگر کدھر جا رہی تھی اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اتنی اداس بیٹھی ہو بٹر فلائی، لگتا ہے اپنی قید کا تمہیں پہلی بار احساس ہو رہا ہے، وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بولا تھا۔ ماہا نے چونک کر پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں اس کے قیمتی بلیک شوز دیکھنے کے بعد بے ساختہ اوپر دیکھا تھا۔ وہ اسی درخت کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اب کیا چاہیے تمہیں؟ ماہا اٹھتے اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ اس کا چہرے پر خوف کی ایک شکن بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ تمہیں کسی اور کا انتظار تھا؟ وہ ہیڈ اتار کر ماہا کے سر پر رکھتے آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ نہیں، ایسی تو بات نہیں۔ میرا چھونا تمہیں غلط لگتا ہے ماہا خان، اور میرے نکاح میں ہوتے تم کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کر آ جا رہی ہو، شادی کرنے والی ہو۔ خوب، بہت خوب۔ اس کی کمر میں ہاتھ لیے وہ اسے خود کے بے انتہا قریب کرتے اس کے چہرے پر غرایا تھا۔ ماہا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس جیسے انسان کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا، لیکن وہ اس کا حساب اتنی جلدی لینے آ جائے گا، ماہا کو اس کی امید نہیں تھی۔ تم تو کسی کی جان لینے گئے تھے۔ ماہا اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے مدھم گھبراہٹ بھری آواز میں بولی۔ الیگزینڈر کی تپش بھری سانسیں اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے ماہا خان، اور مجھے کسی دوسرے کا میری بات بدلنا پسند نہیں۔ وہ اس کی کمر کو جھٹکا دیتے اسے مزید خود میں بھینچ گیا تھا۔ ماہا لب کاٹ کے رہ گئی۔ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ مان نہیں رہا، ماہا اٹکتے لہجے میں بولی۔ الیگزینڈر نے ابرو اچکایا تھا۔ تو کیوں نہ پھر اسے مار دیا جائے؟ ہماری نفرت بھری کہانی میں وہ ولن بن جائے گا نا؟ بٹر فلائی کیا کہتی؟ وہ اس کی تھوڑی پر ہلکے سے دانت گاڑتے مدھم پرسوس آواز میں بولا تھا۔ ماہا کا سانس حلق میں اٹکا۔ آخر وہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی باتیں کیوں کرتے تھے؟ میں تمہارے نکاح والے دن آؤں گا، تم تیار رہنا ماہا خان، اب رخصتی کا وقت آ چکا ہے۔ اپنے سرد ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے وہ انہیں گردن تک لے آیا تھا۔ ماہا سانس روک گئی تھی۔ وہ اپنی فیملی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ مم، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی الیگزینڈر، میں مر جاؤں گی۔ ماہا کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی رونے لگی تھی۔ اس کے لفظوں میں اذیت تھی، ہر غم درد خود میں چھپائے۔ وہ نازک اندام لڑکی کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے تو مقابل کے نام سے بھی دہشت محسوس ہوتی تھی، تبھی اس کے نام پر وہ لڑکھڑا جاتی تھی۔ میں نے 11 سال سہا ہے اور تم 11 دن بھی نہیں سہ پا رہی تھی۔ سہنا ہوگا ماہا خان، اگر تم سے میری وحشت کا حل نہیں نکلا تو میں تمہیں بھی مار دوں گا، وہ سرد شفاف لہجے میں بولا تو اتنی وحشت تھی اس کے لفظوں میں کہ ماہا کے آنسو وہیں تھم گئے۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ماہا خان جس کا دل اس کی جانب راغب ہو رہا تھا، وہ ماہا خان جو خود کو جھٹلا رہی تھی، جن جذبوں کا اقرار اس نے خود سے نہیں کیا تھا۔ وہ سامنے کھڑا شخص اسے مارنے کی بات کر رہا تھا۔ تمہیں میرے مرنے سے فرق نہیں پڑے گا، آنکھوں میں پانی لیے ٹوٹے لہجے میں بولی۔ الیگزینڈر کی گرفت اس کی کمر پر سخت تر ہو گئی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ بولا، اور ادھر وہ آنکھوں میں ٹھہرا پانی اس کی گالوں پر لڑک آیا تھا۔ ماہا خان کو لگا واقعی وہ بربادی کی طرف چل پڑی ہے اور اس کا خود کا دل اسے اس طرف لے کر جا رہا ہے۔ وہ آہستگی سے جھکتے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو لبوں سے چن گیا تھا۔ ماہا کے لبوں سے سسکی آزاد ہوئی تھی۔ مار دو پھر مجھے، کم از کم میں اس دو طرفہ جنگ سے تو بچ جاؤں گی۔ وہ لب بھیج گئی تھی۔ الیگزینڈر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب کیا تھا۔ دو طرفہ
نہ تم صرف اور صرف میری ہو، تم سے محبت کروں یا نفرت فرق نہیں پڑتا، لیکن تم پر حق صرف میرا رہے گا، واحد میرا۔ وہ اس کے کپکپاتے لبوں کے پاس جھکتے بولا۔ اس کی تپش بھری سانسوں نے مہا کا حلق خشک کر دیا۔ اس کے ہونٹ مہا کے گداز لبوں کو چھو رہے تھے۔ اگر دوبارہ تم نے اس کا سوچا تو تم مجھے اچھے سے جانتی ہو، میں ڈیڈلی گینگسٹر دغا کی صرف ایک ہی سزا دیتا ہے، موت۔ وہ بولتے بولتے اس کے کان کے قریب جھکتے، کان کی لو کو دانتوں سے دبا گیا، لبوں سے کاٹ گیا تھا۔ مہا کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا، وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ پرتپش جلتا لمس اسے اپنی گردن کی پور پور پر محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں لینے آؤں گا اور اس دن آر یا پار ہوگا مہا خان، یا تو تم میری یا پھر موت میری۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ گیا، لانگ کوٹ کی جیب سے سگار نکال کر لبوں میں دبائی۔ اتنی شدت سے طلب ہو رہی تھی کہ اس نے سگار کا دھواں اب ہوا میں تحلیل کیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی اور وہ اس کی جانب ہرگز جانا نہیں چاہتا تھا۔ الیگزینڈر نے اپنی ہیٹ مہا کے سر سے اتار کر اپنے سر پر رکھی۔ بٹرفلائی، میری وحشتوں میں قید ہونے کے لیے تیار رہنا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ مہا نے دیکھا وہ پیچھے کی جانب جا رہا تھا۔ اگر کسی نے وہاں اسے دیکھ لیا، وہ یکدم بھاگتا آگے کی جانب آیا۔ مہا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ جب وہ دیوار پھلانگ گیا، مہا نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ وہاں سے نکلتی اندر گئی تھی۔ دل بہت عجیب ہو رہا تھا، ایک طرف ماہل تھا تو دوسری طرف الیگزینڈر۔ کاش وہ دونوں ایک دوسرے کو مار دیتے اور مہا یوں ہی بچ جاتی۔ تمہارا کام ہو گیا ہے، میرے پیسے۔ الیگزینڈر لبوں میں سگار دبائے بولا تھا۔ دعا ہوا میں چھوڑ دے۔ اس نے سامنے کھڑے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا جو ایک ٹرک کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے مڑ کر ٹرک کو دیکھا اور ایک سوٹ کیس اس کی جانب بڑھایا جسے اس کے آدمی نے تھام لیا تھا۔ الیگزینڈر وہاں سے پلٹ گیا۔ اپنے گھر پہنچتے وہ بڑے کرافر سے اندر داخل ہوا تھا۔ سیدھا کمرے میں گیا، ہیٹ اتارتے ٹیبل پر رکھی۔ اس کے چہرے پر سرد تاثرات تھے۔ الیگزینڈر وہ فریش ہوتا ابھی باہر نکلا ہی تھا جب باہر سے قاسم کی گھبرائی سی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اس نے ماتھے پر بالوں کا جال بکھر گیا تھا اس کے ماتھے پر۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ہنکارا بھرا تھا۔ وہ فائل جو تو تم نے چیف سلیکٹر کو دے دینے کو کہا تھا، وہ جاسوس لے گیا ہے۔ قاسم نے اپنا حلق تر کرتے۔ اسے اس وقت شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ الیگزینڈر سے اچھے سے واقف تھا، اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ یو باسٹرڈ، ایک کام تم سے نہیں ہوا۔ قاسم ہیڈ سر پر رکھتے وہ اپنے آدھے چہرے کو چھپائے دروازہ دھڑم سے کھولے۔ باہر آندھی طوفان بنا نکلا تھا۔ قاسم ڈر کے 2 قدم پیچھے اچھلا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ مجھ سے چھین کر لے گیا۔ قاسم کا لہجہ اس کے ریش والے انداز کو دیکھتے لڑکھڑا گیا۔ گدھے ہو تم سب کے سب، پورے ملک کو قابو میں رکھا ہوا ہے میں نے، اور تم سے ایک ڈٹیکٹیو قابو نہیں آ رہا، مر جاؤ تم سب۔ الیگزینڈر نے تیش میں گن نکالتے قاسم کے ماتھے پر رکھ دی کہ وہ گھبرا اٹھا تھا۔ الیگزینڈر، اس نے ہمارے 2 بندے مار دیے ہیں۔ وہ بہت چالاک ہے، نہ جانے اسے کیسے پتہ چل گیا۔ ہم چیف سلیکٹر کے پاس جا رہے ہیں، قاسم کپکپاتے لہجے میں بولا۔ الیگزینڈر نے دانت پیستے گن واپس کوٹ میں رکھی۔ ایک قبر کا انتظام کرو، اس شخص کی موت اب طے ہے۔ الیگزینڈر تنفن کرتا واپس کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس کی چوٹ کو 2 دن ہو گئے تھے، زخم اب آہستہ آہستہ بھر رہے تھے اور آرزو خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی دانیال خان کو اپنا نوکر بنا کر خدمت کروانے کی۔ آرزو، یہ سب کیا ہے؟ ماتھے پر بل ڈالے دانیال نے مٹھی اس کے آگے کی۔ آرزو نے مٹھی دیکھ کے اس کے چہرے کو دیکھا جو غصے سے تنا ہوا تھا۔ پتہ نہیں مجھے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، کیونکہ مقابل شدید غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ تم نے یہ میڈیسن کھانے کے بجائے چھپا دی۔ تم چھوٹی کاکی نہیں ہو۔ دانیال میڈیسن زمین پر پھینکتے دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ مجھے نہیں کھانی۔ آرزو نے برا سا منہ بناتے آنکھیں گھمائی تھی۔ اس نے اپنی ساری میڈیسن کسی نہ کسی طرح چھپا دی تھی۔ ٹیبلٹس کھانا آرزو خان کو زہر لگتا تھا۔ پکڑو اسے، میڈیسن کھاؤ آج کی ابھی۔ دانیال نے سائیڈ ٹیبل سے اس کی میڈیسن اٹھاتے ہاتھ اس کے آگے کیا، ساتھ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کھانی، وہ اس کا ہاتھ سائڈ پہ کرتے بولی تھی۔ دانیال نے سختی سے لب بھینچے۔ آرزو، میڈیسن لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میڈیسن اس کے آگے کرتے دہاڑا، یہ کڑوی ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے بولی تھی، تمہارے جیسی۔ چپ چاپ کھاؤ، اگر تم نے یہ نہیں کھائی تو جنک فوڈ نہیں کھاؤ گی۔ دانیال نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ آرزو نے دانت پیسے، کیا وہ ہمیشہ اس پر روب ہی چلائے گا؟
آرزو نے غصے سے اسے گھورا۔ کھاؤ، اس نے چبا کر لفظ ادا کیا تھا۔ آرزو نے نہ چاہتے ہوئے بھی میڈیسن اٹھا کر کھا لی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ آپ مجھ سے لڑتے، نہ مجھے چوٹ لگتی، نہ مجھے یہ کڑوی میڈیسن کھانی پڑتی۔ میں بھولی نہیں اس تھپڑ کو، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی آپ سے، وہ کڑوا سا منہ بناتے بولی تھی۔ دانیال نے خجل ہوتے اسے دیکھا اور پھر اوپر چھت کی طرف، جیسے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، بس یہی بچی تھی میرے لیے۔ وہ اوپر سر کیے بولا، مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، میری بہت اہم میٹنگ ہے، میں ایک دن کے لیے شہر جا رہا ہوں، دماغ خراب نہ کرو۔ وہ بیزاری سے بولا تھا تو آرزو نے آنکھیں گھمائی۔ پاؤں میں کچھ راحت آئی تو دماغ مکمل ذہن میں بنتے منصوبے پر کھل گیا تھا۔ وہ دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ بیسٹ آف لک، آرزو مسکرا کر بولی۔ دانیال نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ میٹھی تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آرزو، خبردار اگر تمہارے اس خرافاتی ذہن نے کچھ غلط کیا، میری بہت اہم میٹنگ ہے، میں آ کر تم سے نمٹ لوں گا۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے آرزو نے اس کی نقل اتارتے منہ بگاڑا، یہ تو تھپڑ مارنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ وہ بیڈ سے اتر گئی، پاؤں چلنے کے قابل نہیں تھے، چلنے کے قابل ہو گئے تھے۔ وہ دماغ تیزی سے دوڑا رہی تھی۔ وہ چپکے سے پھر واپس اپنے کمرے میں گئی۔ مما، میری بلو شرٹ پریس کروا دے، مجھے نکلنا ہے۔ آرزو نے نیچے کھڑے دانیال کو دیکھا، پنک فراک پہنے، بالوں کا میسی جوڑا بنائے، وہ پرسوچ انداز میں دانیال کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے واقعی بہت ضروری میٹنگ ہے، میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ آرزو فریش ہوتے باہر نکلی تھی۔ سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آئی، مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے کافی تیار کی۔ چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ دانیال کے بدلے رویے کو سوچتے وہ بہت خوش تھی۔ کپ اٹھائے وہ اوپر 3rd فلور کے فرسٹ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ہلکی دستک کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دانیال الماری کے پاس کھڑا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ آرزو مسکراتے اس کے پاس گئی تھی۔ سنیں، یہ کافی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اسے شوق دیتی تھی۔ دانیال نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ معصومیت سے بولی، اور ادھر دل پر بجلی سی گری تھی۔ وہ فائل بند کرتے ٹیبل پر رکھتے کافی اس کے ہاتھ سے لے گیا۔ کب شفٹ ہو رہی ہو تم میرے روم میں؟ وہ کافی کے گھونٹ بھرتا بولا تھا۔ عجیب ہی ٹیسٹ تھا کافی کا، لیکن وہ سر جھٹک گیا۔ ویسے بھی اس کی بیوی ٹیسٹ لیس کافی ہی بناتی تھی۔ آرزو، جی آپ حکم کریں۔ وہ سر جھکائے دوپٹے کو پکڑے مشرقی عورتوں کی طرح بولی تھی۔ خدا خیر کرے، وہ بڑبڑایا تھا۔ خالی کپ ٹیبل پر رکھتے وہ صوفے پر بیٹھا اور اسے بھی اشارے سے بیٹھنے کا بولا۔ آرزو مسکراتی ہوئی اس کے پاس ٹک گئی۔ خیر ہے، میری بات مان رہی ہو؟ میں پسند تو نہیں آ گیا کہیں؟ اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کو اپنے بھاری ہاتھوں کی گرفت میں لیتے اس کے ہاتھ کو دباتے ابرو اچکا کر بولا تھا۔ آرزو نے ہیزل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کالے کرتے میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، کندھے پر مردانہ شال ڈالے، نیلی آنکھوں میں دنیا جہاں کی چمک بھرے اور لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ۔ آرزو کا دل تیزی سے دھڑکا گئی۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آرزو چند پل اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ میں کھو ہی گئی تھی۔ نظریں بتا رہی ہیں نکاح کا جادو ہو رہا ہے۔ وہ اس کی جانب جھکتے اس کی ہیزل ساخت آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے معنی خیزی سے بولتا اس کی دھڑکنیں مزید بڑھا گیا۔ آرزو کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں سانس کی طرح بجتی سنائی دے رہی تھی۔ میرا مطلب، وہ نظر چرا گئی۔ دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ دانیال لب دانتوں تلے دبا گیا۔ یکدم اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آرزو کا چہرہ دھن کی نظر ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بار بار پلکیں جھپکا کر آرزو کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ وہیں صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ جادو تو آپ پر ہو رہا تھا میری بے ہوشی کی دوا کا۔ مجھے تم ہرگز پسند نہیں، بے شک تم ہینڈسم ہو، لیکن مجھے پسند نہیں۔ آرزو اس کے چہرے کو دیکھتے سکون سے بولتی اٹھ گئی، قدم کمرے کی جانب بڑھائے جب زور و شور سے موبائل کی آواز پر رک گئی تھی۔ پلٹ کر موبائل اٹھا کر کان کو لگایا۔ دوسری جانب سے ابھرتی آواز پر آرزو کی گرفت موبائل پر سخت تر ہو گئی۔ دانیال سر، کہاں رہ گئے آپ؟ میں ویٹ کر رہی ہوں آپ کا، آپ نے کہا تھا کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ آرزو اس آواز کو پہچان سکتی تھی۔ وہ آواز پلوشا کی تھی۔ آرزو کو اپنے دل میں آگ جلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر بے ہوش دانیال کو دیکھا۔ وہ تو بس اپنا تھپڑ کا بدلہ اس کی میٹنگ کینسل کروا کر لینا چاہتی تھی، لیکن اب کال آرزو خان کا دماغ بھگ سے اڑا گئی تھی۔ آپ اپنے سر کا نام بھی لیتی ہیں؟
وہ نہیں آ سکتے، آپ رفیق انکل کو بول دیں، وہ چلے جائیں گے۔ آرزو نے دانت پیستے کہا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا پلوشا پر، یعنی دانیال خان پھر اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ اس دن کے بعد اس نے دانیال سے پلوشا کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ دوبارہ کال مت کرنا ادھر، آرزو نے کہتے کھٹک سے فون بند کر دیا۔ پھر صوفے پر نیم دراز بے ہوش دانیال کو دیکھا۔ ایک تم نے اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پر اتنا غصہ کیا اور پھر اسی کے ساتھ جا رہے تھے، بہت برے ہو تم، کبھی نہیں سدھر سکتے، بہت کم ہے جو میں نے کیا۔ آرزو نے غصے سے دانیال کو دیکھا تھا، فون پٹک کر دور پھینک دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی پلوشا دانیال کی پی اے تھی، اسے تو بس یہی باتیں یاد تھی۔ پلوشا دانیال کی گرل فرینڈ ہے جو دانیال نے خود بتائی تھی۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ دروازے تک گئی، کھول کر دیکھا فیروزہ تھی۔ آرزو بی بی چھوٹے صاحب کے کپڑے پریس کرنے ہیں، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آرزو کے دل میں پھر سے آگ سی لگی تھی۔ میں کر دیتی ہوں، وہ مصنوعی سا مسکرائی تھی اور پھر کمرے میں واپس آئی۔ موبائل پر میسیج وائبریٹ ہوا۔ آرزو نے کارپیٹ پر پڑا دانیال کا موبائل اٹھایا تھا۔ دانیال سر، کیا ہوا؟ آپ کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ کی کزن مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہی تھی؟ میسیج پڑھتے آرزو نے خونخوار نظروں سے دانیال کو گھورا۔ یہ بھی نہیں بتایا میں بیوی ہوں، اب کیوں بتائیں گے؟ گرل فرینڈ جو ہیں، جاہل شخص بس دوسروں پر پابندیاں لگانا جانتا ہے۔ آرزو کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، نہ جانے کیوں اس شخص کے لیے ایک نرم گوشہ دل میں پیدا ہوا تھا جو اب ختم ہونے والا تھا۔ اس نے دانیال کی الماری کھولی، پھر نیچے والی ڈرا کھولی، ساری شرٹس نیچے پھینکی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دانیال کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے ایک شکوہ کنہ نظر جاتے ہوئے دانیال کے وجود پر ڈالی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آغا جی غصے سے سامنے جھکے سر کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھتے بولے۔ وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ آرزو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہاں مردوں کے علاوہ گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ آغا جی معافی مانگنے آئی ہوں پلیز۔ وہ روتے ہوئے آغا جی کے قدموں کے پاس گر گئی تھی۔ آرزو ماہا عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ دوسری جانب بھاری ہوتے سر کے ساتھ دانیال کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے بے ساختہ وال کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، 6 بجے اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے کی ساری کارروائی اس کے ذہن میں چلنے لگی تھی۔ آرزو خان، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ صوفے پر نظر پڑتے اچانک وہ مٹھیاں بھینجے دانت کچکچاتے اٹھا تھا۔ تبھی کافی کچھ زیادہ ہی ٹیسٹ لیس لگ رہی تھی۔ غصے سے اس کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ سامنے اس کی ساری شرٹس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، پاس ہی کینچی پڑی تھی۔ اس کے پرفیوم جو ڈریسنگ پر ہونے چاہیے تھے وہ زمین بوس تھے۔ وہ مٹھیاں بھینجے آندھی طوفان بنا اٹھا تھا۔ وہ میٹنگ اس کے لیے انتہائی اہم تھی۔ کتنا بڑا لاس ہوا تھا اسے۔ آرزو خان نے صرف ایک بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر دیا، اور کپڑے، آخر اس کی بیوی کو اس کے کپڑوں سے ایسا کون سا مسئلہ تھا جو ہر بار اس کے کپڑوں کی دشمن بن جاتی تھی؟ اب بھی کتنے ٹکڑے کر دیے تھے ایک ایک شرٹس کے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سیڑھیاں اترتے اس کے قدم ساخت ہوئے تھے۔ اس نے سامنے کھڑی نتاشا کو دیکھا۔ نتاشا نے بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیج گیا، غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ آرزو خان، یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تمہیں میرے کپڑوں سے جانتی ہو؟ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے کتنا بڑا لاس ہوا ہے مجھے۔ وہ نتاشا کو مکمل اگنور کیے بغیر کسی کا لحاظ کیے آرزو کی طرف بڑھا۔ آرزو کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ ہر کوئی نتاشا کو چھوڑے آرزو کی جانب متوجہ ہوا۔ رخسار بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ نہ جانے اب ان کی بیٹی نے کون سا کارنامہ کر دیا تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے آرزو کے قریب جاتا اس کے بازو دبوچے بولا تھا۔ آرزو نے اس کے حد سے زیادہ سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی۔ وہ اتنے شدید غصے میں آ جائے گا آرزو کو اندازہ نہیں تھا، جبکہ دانیال کے اندر کچھ آگ نتاشا خان کی موجودگی کی وجہ سے بھی بھڑک رہی تھی۔ وہ پلوشا آرزو
اتنی ہی بولی تھی جب دانیال نے اس کے بازو پر گرفت سخت تر کی۔ پلوشا مائے فٹ بد دماغ لڑکی، وہ میری پی اے ہے، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، میری صرف ایک آفت جیسی بیوی ہے، وہ دانت کچکچاتے بولا تھا۔ آرزو نے اس کی انگلیاں اپنی بازو میں پیوست ہوتی محسوس کی۔ وہ بلند آواز میں بولا۔ نتاشا نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ دانیال کی رگیں پھول کر پھٹنے والی ہوئی تھیں۔ اس نے غصے پر قابو پایا۔ خان نتاشا آئی ہے، کچھ کہہ رہی ہے؟ آغا جی صوفے پر بیٹھتے نتاشا کو دیکھتے بولے، جو دانیال اور آرزو خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے وہ آپ سب سن لیں، فی الحال میری بیوی نے ہی میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، مجھے اسے دیکھنے دے۔ دانیال نے نظر اٹھا کر بھی نتاشا کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی، جبکہ اس کی بات سنتے تمام گھر والوں کے چہرے پر اطمینان بکھر گیا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے نہیں سننی بات، چھوڑو مجھے۔ وہ دانیال کے بازو پر ناخن گاڑتے بولی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، اب کارنامہ تو غصے میں انجام دے چکی تھی، اب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو میرے پاؤں درد کر رہے ہیں۔ آرزو نے معصومیت چہرے پر طاری کرتے کہا، جسے سن کر دانیال نے سرت سے جھکتے اسے بازو میں اٹھا لیا تھا۔ نتاشا نے اس کی پشت کو دیکھا، گھورا، جبکہ آرزو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ آرزو اس کے سینے پر مکے برساتے اچھا خاصا چلا رہی تھی، جبکہ دانیال 3rd فلور کے فرسٹ روم کی طرف بڑھا۔ چھوٹی ماما، آرزو کا سامان میرے روم میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ڈنر کے بعد میری بیوی اب میرے ساتھ ہی رہے گی۔ بہتر ہے، آپ کو بھی تو نانی بننے کی خواہش ہوگی۔ وہ پلٹتے نیچے دیکھتے بولا۔ اس کی بات سنتے رخسار بیگم اس بات میں سر ہلا گئی۔ آغا جی کے لبوں پر بھی دبی دبی ہنسی تھی، جبکہ آرزو آنکھیں پھاڑے اس کی بے باکی سے کئی باتیں سن رہی تھی۔ نتاشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کا مقصد صاف نتاشا خان کو سب کچھ باور کروانے کا تھا۔ یوں بدتمیز جاہل، وہ اسے اپنے کمرے میں لاتا بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ آرزو نے اسے گھورا، خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ دانیال قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرزو نے نیچے کٹی ہوئی شرٹس کو دیکھا اور ڈریسنگ سے گرا ہوا سامان۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ کتنی اہم میٹنگ تھی میری؟ وہ غصے سے دہاڑا۔ آرزو نے خوف سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی؟ سکون سے رہ نہیں سکتی؟ ہمیشہ بچوں والے کام ہی کرتی رہنا۔ وہ دانت پیستے بولا تھا۔ موبائل پر ہوتی بیل پر اس نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا۔ اوکے رفیق انکل، بہت شکریہ۔ ہاں جی، پلوشا کو دوسری برانچ میں شفٹ کروا دیں جی۔ دانیال نے موبائل کو اسکرول کرتے پھر موبائل کان سے لگاتے آخری بات کہی اور فون رکھ دیا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم مجھے ایک بار میں ہی بتا دو، آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے میرے کپڑوں سے جو تم ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑی ہو؟ وہ بیڈ پر دو زانوں بیٹھتے بولا۔ آرزو، تمہیں جلن ہو رہی تھی نا؟ دانیال نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ رفیق صاحب نے بتا دیا، ڈیل ہاتھ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے دانیال اب ریلیکس تھا۔ لیکن اس آفت کا کیا کرتا جو روز نئی شرارت کرتی تھی؟ جلن؟ مجھے کیوں جلن ہوگی؟ وہ ایک پی اے، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے کیوں جلن ہوگی؟ آرزو منہ پھلا کر بولی۔ دانیال نے دانتوں تلے لب دبائے، دونوں ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ باہر سے آتی آوازوں پر وہ دونوں چونکے تھے۔ دانیال باہر کی جانب بڑھا اور اس کے پیچھے آرزو بھی باہر نکلی تھی۔ پلیز آغا جان، میرا اب اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آغا جی نتاشا کو گھر سے نکلنے کو بول رہے تھے۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترتے نیچے آئے تھے۔ دانیال بے پلیز، تو تم مجھے سمجھو پلیز، تم ایسے تو نہیں تھے۔ نتاشا آگے بڑھتی دانیال کی بازو پر گرفت مضبوط کر گئی۔ آرزو نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دانیال پر لپٹے اس کے ہاتھوں کو۔ وہ نتاشا کو پہچان تو گئی تھی، لیکن اتنے اچھے سے نہیں۔ جب وہ چھوٹی تھی تب اس نے نتاشا کو دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ کھیلتی تھی، لیکن ایک دن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ آغا جان رات ہو رہی ہے، آپ رہنے دیں اسے یہاں، خان خاندان کے ساتھ نام جڑا ہے، پھر خوار ہوگی تو تماشا ہمارا ہی لگے گا۔ وہ اپنے بازو سے نتاشا کے ہاتھوں کی گرفت ہٹاتے سرد سپاٹ تاثرات لیے بولا۔ نتاشا
نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ماضی کی کئی یادیں اس کے ذہن میں سوار ہو رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ آرزو نے اس کی پشت کو گھورا۔ نتاشا علی خان دانیال سے 1 سال چھوٹی تھی۔ وہ اس کی اکلوتی پھپھو کی بیٹی تھی۔ دانیال خان جان چھڑکتا تھا اس پر۔ وہ نتاشا سے بہت محبت کرتا رہا اور نتاشا بھی تو یہی کہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ دانیال نے ہمیشہ اپنی ہر پابندی، ہر اصول نتاشا کے لیے توڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں مرد من پسند عورت کی ہر خواہش پوری کرنے کی جی جان سے کوشش کرتا ہے۔ نتاشا کے فادر کی ڈیتھ اس کے بچپن میں ہو گئی تھی، اسی لیے نتاشا اس کی ماں زیادہ تر خان مینشن میں ہی رہتی تھی۔ ماہا اور عائشہ کو تو اچھے سے علم تھا دانیال کی محبت کا نتاشا کے لیے، لیکن آرزو اس وقت چھوٹی تھی، اسی لیے وہ زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اور پھر ایسا دن پیش آیا تھا، گھر کا لاڈلا بیٹا جو خوش قسمت انسان پایا جاتا تھا، ان کے نکاح کا ایسا دن آیا جب دانیال نے خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن نکاح والے دن ہی نتاشا نہ جانے اپنی ماں کے ساتھ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سجا سنورا گھر، ہر چیز ویسے کہ ویسی ہی دھری رہ گئی۔ دانیال ساخت ہو گیا تھا۔